السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں، یہ اس بندے کے بارے میں جیسے آپ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہوتے ہیں وہ آپ سے باتیں بڑی کرتا ہے اور اس کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور دل میں کھب جاتی ہیں، اور پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بنا کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے میرے دل میں جو بات ہے اس پر اللہ گواہ ہے، میں آپ کا کتنا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا، یہ اس طرح کر دوں گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، قرآن پاک کی یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اب اس کا مطلب دیکھیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے، مَن یُعْجِبُکَ، جس کی بات یعنی قولہ، اس کی بات جو ہے یعجبک تمہیں اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بڑی اچھی لگتی ہے بات اس کی، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ مالا علی ما فی قلبہ، اور جو اس کے دل میں ہے وہ دل کی بات پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، کہتا ہے جو میں دل میں میرے ہے نا اللہ گواہ ہے، میں آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اس طرح اللہ فرماتا ہے وہ ہوا، اور وہ الد الخصام، سب سے بڑا جھگڑالو ہے، چکر باز ہے، اور یہ جو ہے نا یہ بس تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے تو اس کے بعد دیکھو کرتا کیا ہے، یعنی کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد نہ تمہاری بات سنے گا نہ تمہارا کچھ کرے گا، بلکہ جھگڑا فساد والا بندہ ہے اور یہ کام صحیح نہیں کرنے والا۔ تو ایسے لوگ آپ کو ملتے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ صرف اپنا ہی مقصد پورا کرنا، اپنا مقصد پورا کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ ان کو نہ اللہ کی پہچان ہے، بس نفسانی خواہشات کے ساتھ ہیں، شیطانی قوتوں نے ان کو گھیر رکھا ہوتا ہے، اور نہ ان میں بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں صلح رحمی کتنی ہے ان میں، کہ صلح رحمی، کیونکہ ان کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے جس کو ووٹ دینا ہے الیکشن میں، اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ صلح رحمی کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کی مدد کرتا رہتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اور بھائی چارہ اس کے اندر ہے۔ اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے سود ہے، سود کیونکہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر کا گناہ ہے، اور یہ گناہ جو ہے اس کے خلاف اس کا کیا خیال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے کیا وہ اگر بیمار کوئی ہو جاتا ہے اس کی عیادت کرتا ہے، یتیموں مسکینوں اور غریبوں کا ہمدرد بنتا ہے، تکبر غرور سے کیا پاک ہے، عاجزی انکساری اس کے اندر ہے، اور وہ عاجزی انکساری اس کے اندر ہمیشہ رہتی ہے یا جب کچھ عہدہ مل جائے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے؟ یہ باتیں دیکھنی پڑیں گی۔ اسی طرح اس کو دیکھیں کیا وہ صبر کتنا ہے، اس میں جلد باز ہے یا صبر و تحمل کرنے والا ہے، برداشت کی قوت کتنی ہے اور وہ کیا قائم رہتی ہے، کتنا بہادر ہے کہ آپ کے سامنے تو بہادر نظر آئے لیکن جب دشمن کے سامنے بات کرنی پڑے تو وہاں بزدل ہو جائے، کافروں کا ساتھ تو نہیں دیتا،
یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے رواداری کو قائم رکھنے والا ہے یا نہیں، خوش اخلاقی اس میں جو ہے وہ وقتی طور پر ہے یا مستقل ہے، کیا وہ ایثار و قربانی دینے والا ہے، زبان اور ہاتھ سے دوسروں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اعمال میں، اس کی ادا میں، اس کے چال ڈھال میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی ہے، حقوق اللہ ادا کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ سے مراد کیا وہ نماز پڑھتا ہے، کیا وہ روزے رکھتا ہے، کیا وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیا خرچہ ہونے کے ساتھ جو حج کے لیے ہوتا ہے اگر وہ اس کے پاس اتنا خرچ ہو تو حج کیا وہ کرنے جاتا ہے، اس عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں کیسا ہے، اور حقوق اللہ کا جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اگر نہیں پڑھتا تو جو اللہ کا وفادار نہیں ہے تو آپ کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے، جو اپنے خالق کو، مالک کو، جس نے اسے بنایا، اس سے وہ منکر ہو جانے والا ہے، تو آپ کے ساتھ وہ کیسے وفاداری کر سکتا ہے، کیسے آپ کی خدمت کرنے والا بن جاتا ہے، جو کہ اللہ کا نوکر نہیں بنتا تو سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، تو وہ خادم کیسے بنے گا جب وہ اللہ کا نوکر نہیں بنتا، تو آپ کی خدمت کیسے کرے گا؟ اسی طرح سچائی بولنے والا ہے یا جھوٹ ہی اس پر نظر آتا ہے، اور امانت دار کتنا ہے، امانت دار بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، یہ سب امانت جو ہے اس کے سر پر ہو جاتی ہے جتنوں کا وہ نمائندہ بنتا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، اور زبان اور شرم گاہ کے گناہوں سے پاک اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح انصاف کتنا کرنے والا ہے، کیا اس کو قرآن پاک کا علم ہے، قرآن پاک کو پڑھ کر تفسیر کے ساتھ اس نے دیکھا ہے، زنا لواطت سے دور رہتا ہے، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی اور بددیانتی جو ہے وہ اس کے اندر کیا موجود ہے، یا وہ اگر صحیح ہے تو کیا اس کا اس کے بارے میں رجحان کیا ہے کہ جب اس کے پاس دولت آنا شروع ہو اور قوم کی امانت آنا شروع ہو تو اس کا مزاج کیسے ہے، کہ کیا اس کا عمل ہوگا جب اس کے پاس قوم کی امانت آئے گی، اس کا اندازہ بھی لگانا چاہیے۔ خوف خدا اس میں کتنا ہے، اسلامی نظام تعلیم کا دل دادا ہے یا نہیں، کیا وہ صرف باتوں تک محدود ہے یا عمل بھی کرنے کا بلا بندہ ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ نیکی پر خود چلنے والا ہے اور دوسروں کو چلانے والا ہے، اور برائی سے خود رکنے والا اور دوسروں کو روکنے والا ہے۔ اسی طرح فلاحی کام کرنے میں اس کا کتنا دل لگتا ہے، کیا واقعی وہ قوم کا وفادار رہے گا، کیا وہ توازن قائم کر سکے گا کہ ماحول کے مطابق سارا نظام چلا سکے، تو یہ چیزیں اس کے اندر دیکھنی پڑیں گی۔ اگر وہ بندہ صرف غرور و تکبر والا ہے، حسد والا ہے، ریاکاری والا ہے، خود غرضی اس کے اندر ہے، آداب گفتگو اس کے اندر نہیں ہے،
لالچ و حرص اس کے اندر ہے، اور نفسانی خواہشات اور شہوات سے بھرا ہوا ہے، اور دل اس کا جو ہے وہ گناہ کر کے اور زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو ایسے بندے سے جان چھڑانا ہی بہتر ہے۔ ایسے بندے کو نہ ووٹ دینا ہے، اور یہ تو الٹا جو ہے نا شیطان کا ساتھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ نظر میں رکھیں کہ جو بھی بندہ آپ منتخب کریں، قرآن و سنت کے مطابق اس کے اندر اعمال اور ایمان کی کیفیت کو ضرور دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔